بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر۔ گزارش یہ ہے کہ سلسلہ موت و حیات کا ہمارے چاروں طرف جاری ہے اور اپنی اپنی وابستگیاں ہیں، اپنی اپنی محبتیں ہیں، اپنی اپنی کیفیات، اپنے اپنے جذبات ہیں اور اپنے اپنا پیرایہ اظہار ہے۔ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ منہ دیکھے کی محبتیں اور منہ دیکھے کے، یہ ہمارا معمول یقیناً ہے اور یہ دنیا داری کی حد تک ہے۔ کسی کے لیے دعا کرنا، خاص طور پہ کسی مرحوم کے لیے دعا کرنا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہمارے فہم و ادراک میں بھی نہیں ہے کہ اگر ہم خلوص سے پوری اپنی کیفیت کے ساتھ ہم کسی مرحوم کے بارے میں کسی اچھی بات کا اظہار کرتے ہیں یا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یا اس کی زندگی کے نشیب و فراز کو رہنمائی کے لیے ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں تو پروردگار کتنا خوش ہوتا ہے۔ بے حد رحیم و کریم ہے پروردگار عالم۔ اسی کے حضور ملتجی ہوں کہ آج اس تعزیتی نشست میں جس شخصیت کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے درجات زیادہ ہوں، ان کے آباء و اجداد کے درجات زیادہ ہوں اور ان کی نسل میں یا اللہ پاک خیر کو سلامت رکھنا، خیر کو باقی رکھنا اور ان کے تمام معاملات میں مرحوم کے جو دختران ہیں، ان کی جو فرزندان ہیں، ان کے جو برادران، جو عزیز احباب، جو بھی ان کے حلقہ احباب کے دوست، سیاسی، مذہبی، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ان کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ ایک بات آغاز میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اظہار بھی شاید مناسب ہے کہ یہ جو فوتگی کے حوالے سے، تعزیت کے حوالے سے بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، بڑے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں اور وما توفیقی الا باللہ، اللہ پاک سب کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ میں عاجز حشمت علی قمبر، میرے ساتھ وفا عباس جعفری موجود ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اداکار ہیں اور صداکار ہیں، خوشگرو بھی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، 18-20 سال سے پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہے، مختلف اسٹیج ڈرامے مختلف۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب جن کی شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حسن رضا میری مراد، جو ابھی اتوار کو 11 سپتمبر صبح 10 بجے وہاں آخری دیدار ان کا داتا صاحب سرکار کے نماز جنازہ کے بعد اس عاجز کو بھی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کے مزاج کا یہ حصہ تھا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کے حلقہ احباب میں شامل تھے، انتہائی غیر متعصبانہ، انتہائی پرخلوص، مہمان نواز، درگزر کرنے والے۔ یہ طے ہے کہ ان کے حلقہ احباب میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی تھے اور مختلف فنون سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی ان کے یعنی حلقہ احباب میں تھی اور بڑی تواضع فرماتے تھے۔ انہی شخصیات میں جس کا میں خود بھی شاہد ہوں، مرحوم نے بہت قدر کی وفا عباس جعفری صاحب کی، جو اس وقت میرے پاس ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک تو انتہائی میرے لیے یعنی حیرت انگیز ہے جس کا اظہار میں کرنا چاہوں گا کہ یقیناً ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ان کا۔ میں نے گزشتہ رات وفا عباس کو فون پہ
جب بتایا ان کے انتقال کا تو پھر 10-15 یا 20 منٹ یاد نہیں گفتگو ان سے ہوتی رہی، اور اس قدر گریہ گزار ہوئے، اس قدر انہوں نے غم کا اظہار کیا. کیا کوئی اپنا ہی کر سکتا ہے؟ ضروری نہیں کہ رشتے خون کے ہی ہوں، رشتے احساس کے ہیں. اور میں نے انسانیت کے ناطے جتنا دکھی دیکھا وفا عباس کو، جتنا گریہ گزار دیکھا، جتنی ان کی تعریف مرحوم کی کرتے دیکھا، اور جتنا اداس غمگین اور پریشان دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کل آپ کے پاس آتا ہوں آپ کے چیمبر میں. تو ہم بیٹھ کے تو کچھ پھر یہ خواہش بھی ہوئی ان کی کہ مجھے فرما رہے تھے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی گفتگو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، وہ ہم یعنی میرے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے. یہاں تشریف لاتے رہے ڈاکٹر حسن رضا کے جانے کے بعد ہمارے محترم جناب تنویر ملک صاحب ساتھ، اور کبھی سجاد اختر بھی ان کے ساتھ. اور مجھے بہت ہی اعزاز کا احساس رہتا ہے کہ عباس صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان، تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف لائے، تو ان کا اس صحت کے ساتھ اتنی زحمت کر کے آنا. خیر طویل ہو گئی گفتگو. مقصد یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹر حسن رضا نے مختلف احباب کو اپنی محبتوں سے سرشار رکھا، اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ بڑی وابستگی رکھی. انہی میں ایک شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، اپنے مختلف حوالوں سے بڑی معتبر شخصیت ہیں، بڑی دل نواز اور بڑی خوشگرو خوش ادا شخصیت ہیں، وفا عباس جعفری. میں ان کی کیفیات کے حوالے سے درخواست کرتا ہوں کہ تعزیت ہم کرنے بیٹھے ہیں آپس میں، اور یہ تھا کہ ہم کیوں نہ اسے ریکارڈ بھی کریں. انہوں نے اسپیشلی ارینج کیا کیمرے کا، اور کی تشریف لائے. تو وفا عباس جعفری صاحب، یہ ایک بنیادی بات جو قرآن پاک سے بھی مجھے ملتی ہے، میرے اپنا بھی مسدس کا ایک بند ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی عبادت اور لوگوں کی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے یعنی ارشاد فرمایا، ایک طرف رب کی عبادت ہر سعادت سے سوا، ایک طرف رب کی عبادت ہر سعادت سے سوا، ایک طرف انسانیت کے واسطے درد اور دوا. بحث کیا ہے، بحث کیا ہے، دین ازل سے کہہ رہا ہے برملا، جس سے راضی خلق ہے بس اس سے راضی ہے خدا. اور بیت دیکھیے گا کہ جس سے راضی خلق ہے اس سے راضی ہے خدا. آخرت کی اس جہاں میں اور کیا سوغات ہے، خوبیاں دونوں اگر مل جائیں تو کیا بات ہے. جی وفا عباس جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد. بہت شکریہ جی. آپ ہمارے محسن ہیں، بڑے ہیں، سلامت اور دل چاہتا ہے آپ کے پاس بیٹھنے کو. سلامت آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا اخلاق، آپ کی سوچ، آپ کا جذبہ بہت وسیع ہو رہی ہے. شکر و کرم ہمیشہ. اور آپ کے ساتھ ڈاکٹر حسن رضا کی بڑے تعلقات گہرے تھے، بڑی دوستی تھی، بڑا پیار تھا، محبت تھا. میں نے بھی دیکھا وہ آپ کے چیمبر میں تشریف لایا کرتے تھے، اور بڑی بڑی دیر تک وہ بیٹھا کرتے تھے. میری بھی ان کے ساتھ بڑی قربت رہی، اور مجھے دکھ ہوا اس بات کا، بہت دکھ ہوا، انتہائی افسوس ہوا اس بات کا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ اکبر. مرنا تو ہر ایک نے ہے، جانا ہر ایک نے ہے، لیکن قمر صاحب کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل میں گھر کر جاتے ہیں. صحیح ہے، بھی ایسے ہی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ دل میں گھر کر جاتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ قربت تھوڑی ہو، چاہے وقت تھوڑا گزرا ہو، لیکن وہ وقت آفاقی ہوتا ہے. کیا بات، ایسا ہی ہے. وقت بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت ذہن نشین بن جائے یا ذہن پہ وہ مہر لگ جائے دل کے اوپر، تو وہ جاتی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھی ایسے تھے، میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے. جب بھی ان کے پاس جانا اپنی سیٹ سے اٹھ جاتے. جی ہاں ایسا ہی ہے. کیا بات. اور گلے لگایا کرتے تھے، اور پیشنٹ ان کے پاس ہوتے تھے، مریض کو اگر چیک بھی کر رہے ہوتے تھے تو پھر بھی وہ چھوڑ دیتے. جی ہاں بالکل، ان کی صرف نظر نہیں کرتے تھے. جو نا یہ محبت ہمیں رلا دیتی ہے. ایسے ہی ہے.
کوئی اتنا پیار کرتا ہے کسی سے, اللہ محبت کرتا ہے, جی ہاں, اور وہ اچانک جی ہاں بالکل دنیا فانی سے چلا جاتا ہے, تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے. تو ان کے بڑے قریبی اور بھی بڑے دوست ہوں گے جو کہ ان کے ساتھ ان کا بڑا پیار محبت ہوگی, اور میں نے دیکھا کہ ان کے پورے گرد و نواح میں ان کی محبت کے چرچے تھے. کوئی شک نہیں. آپ بھی جایا کرتے جی بالکل, اور وہاں پہ آپ نے ٹائم بھی گزارا. میں نے تو ایک وقت میں 2 سال کلینک کو دن رات یعنی دیکھا آپ نے, اور ان کی قربت حاصل کی اور آپ ان کے ساتھ رہے. جی ہاں, تو اس میں بڑی محبت. دیکھیے اس میں بڑی معذرت کلام کو قطع کرنے کی جسارت ہے. بات یہ ہے کہ میں 2 سال یعنی 3 مارچ 2017 کو میں اچانک ملاقات میری لوہاری میں ہوئی, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا مصروفی, میں نے بتایا کہ اس طرح, فرمانے لگے کہ آپ چائے پی کے جائیں. میں کلینک آیا, پتہ چلا کہ جو ان کے ڈسپینسر تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے ساری مصروفیات چھوڑی 2 سال پہ. یعنی ایک بات بڑی اہم ہے کہ 2 سال میری جو وابستگی رہی دن رات وہاں کلینک کے تمام معاملات, گھریلو کنسٹرکشن کا دور بھی تھا اس وقت, اور یعنی میڈیسن کا بھی, پیشنٹ کا بھی, اور اس کو بھی کلینک کو بھی دیکھنا. پھر مزاج میں چونکہ ہے کہ گندگی جو ہے نا وہ بے ترتیبی برداشت نہیں ہوتی, یعنی کہ ہر چیز آپ وہاں پہ. تو اس میں اتنی قربت کے باوجود یعنی ہمارے ہاں جو ایک رہا سلسلہ, وہ ایک یعنی ایک اتنا چلو بھی رات کو جیب میں یعنی پیسے آ رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, اب بیٹھنا کھانا کوئی توجہ ہی اس طرف نہیں. یعنی ہمارا جو ان کے ساتھ خلوص کا جو تھا, اور میرے دوست بھی, ہمراز بھی, اور بڑے یعنی بڑی بات ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھیں یہ محبت اور احساس کی بات ہے کہ آپ 2 سال تک ان کے ساتھ قریبی رہے, ان کے کلینک کو چلاتے رہے, ہر چیز کا اپنے خیال رکھا. شکر ہے. اور بے لوث. جی ہاں ایسے ہی ہے. بے لوث. یہ کیوں کہ ان کی شخصیت ایسی تھی. ان کی شخصیت, ان کا پیار, ان کا اخلاق, ان کا وہ جو انسانیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اور بڑا دکھ ہوتا ہے اپنا قمر صاحب, وہ میرے والد صاحب نے ایک شعر کہا ہوا ہے کہ وہ بعد میں کیا اس کا پچھتانا, کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ رسیا سجن اگے ود کے ڈک لیندوں, رسیا سجن اگے ود کے ڈک لیندوں, ہو کے ہوا گلاں ہین کویل. ہائے ہائے کیا بات, اوئے ہوئے. بعد میں کیا ہو کے کیا ہوا واپس تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. قمر صاحب بڑا افسوس ہوا ہے, مالک ان کے درجات بلند اچانک بس ان کا بس یہ. تو قمر صاحب ایک تھوڑی سی میں ڈسکشن یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ میں جب ان سے ملا ہوں پچھلے دنوں تو آپ کے پاس آئے ہوئے تھے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے. جی ہاں بالکل. ان کی بڑی اچھی ماشاءاللہ صحت بھی اچھی تھی, اور بڑے اچھے طریقے سے, کیونکہ میری آپ کو پتہ ہے کافی ان کے ساتھ آپ کے پاس ہی یہاں پہ سیٹنگ ہوتی رہی ہے, اور 2-3 گھنٹے. جب کبھی کلینک بھی آپ گئے تو بڑی لک آفٹر کی. جب کلینک جب کبھی ان کے پاس گئے تو وہ بتایا نا میں نے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے گا. جی ہاں. اور پیشنٹ چھوڑ کے آ کے ملنا, بٹھانا, حتیٰ کہ چائے پلا کے کھانا کھائے بغیر وہ آنے نہیں دیتے. جی بالکل صحیح بات. یعنی کہ یہ میرے ساتھ نہیں بلکہ ہر اس بندے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے پاس آ گئے. جی ہاں ایسے ہی ہے. انہوں نے ان کو ٹائم بھی دیا ہے, وقت بھی دیا ہے, اور کھلایا پلایا بھی ہے. یعنی کسی قسم وہ خوش ہو کے گیا. اور ایسا بھی میں نے قمر صاحب دیکھا ہے, اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے, مالک کائنات ان کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے, اور ان کی تمام مشکلیں اور مصیبتیں آخری اللہ ہمارے بھی انجام کو بخیر کرے. ہم بھی جلد اپنے مرحومین سے ملنے والے ہیں. مالک سب کے درجات بلند کرے. دیکھیں جو میرا مزاج ہے, جب ہم محبت ہو تو میں تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا شکایت گلا شکوہ اس طرح کا کروں. ہم اس وقت تو بیٹھے خلوص کے ساتھ ان کے اصالِ ثواب کے لیے, ان کی شخصیت کو تھوڑا سا اپنی توفیق کے مطابق ڈسکس کرنے کے لیے, تاکہ ہم یعنی آج جو محسوس کر رہے ہیں اس کا ہم اظہار کر سکیں. کے لیے دعا گو ہیں. بے شک یہی ہمارا پاک کے صدقے اللہ پاک ان کو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, اور فن کے قدردان اور عارفانہ گفتگو. اور مجھے بہت بڑا قمر صاحب مجھے وہ یاد ہے کہ جب ہمارا ڈرامہ تھا کہے شاہ حسین, کیا بات, آپ بھی دیکھ رہے تھے الحمرہ حال میں, تو 2 مرتبہ دیکھا. ہاں جی 2 مرتبہ آپ نے دیکھا, انہوں نے دیکھا. تو جب
کبھی ان کلینک میں ان سے ملاقات ہوتی تو وہ کھڑے ہو جاتے, آؤ جی وہ آ گئے جناب جی ملا عبداللہ سلطان پوری صاحب. بڑا مشکل تھا وہ فاضل جعفری, وہ منظوم پنجابی کو اس طرح یعنی پرفارم کر رہا. تو بڑا مشکل ڈرامہ تھا بہت. آج تک قمر صاحب ایسا پلے ابھی تک پاکستان میں ہوا نہیں. جی ہاں, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ انڈسٹری میں یہ ایک تو ڈاکٹر صاحب کی ہاں یہ بہت تھا کہ فن کے قدردان تھے, فن کے قدردان تھے, اور فنکار کی وہ بہت عزت کرتے تھے. جی ہاں, کیونکہ وہ خود فنکار پرست تھے. جی ہاں, ان کے اندر بھی ایک فنکار تھا, بالکل صحیح, بہت بڑے ٹیلنٹڈ تھے. جی ہاں, اور جب بھی ان سے کہا گیا کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے یا ہمیں کچھ چیز کی ضرورت ہے, انہوں نے اسی وقت جی ہاں, جی آمین, بالکل صحیح بات, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہم نے ایسی ایک دو ڈرامے کی ریکارڈنگس تھی جو کچھ چیزوں کے لیے ضرورت تھی تو انہوں نے, ہم نے ان کو کہا 5 منٹ میں انہوں نے وہ اپنا کلینک چھوڑ دیا. جی ہاں, اور ہمارے ساتھ آیا یہ آپ کریں. جی ہاں, دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. اور جب ایسا پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا, بڑا افسوس ہوا. بس یہ کہ وہ بہت واقعی بہت ہی دکھ ہوا. باقی دعا کریں قمر صاحب کہ مالک ان کے جو درجات بلند کریں, آپ ان کے لیے اسپیشلی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو ہم چند کلمات اس لیے کہ جو اگر جو بھی کل کو یہ ویڈیوز دیکھیں, ہم ایسا ہے کہ شامل کر رہے ہیں آپ سب کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں, آپ کے آباء و اجداد کے لیے بھی دعا گو ہیں, اور اس مرحوم کے لیے بھی دعا گو ہیں, اور اپنے انجام کے لیے بھی دعا گو ہے. یا اللہ ہمارے تہی دست ہیں, تہی دامن افر و مایا ہیں. اور وہ 4 مصرے مجھے اپنے یاد آئے کہ دل سے جو لوگ درِ آل پہ آ جاتے ہیں, دل سے جو لوگ درِ آل پہ آ جاتے ہیں, ان کے انوار مقدس سے نکھر جاتے ہیں. رشک آتا ہے مجھے ان پہ ہمیشہ کمبر, پورے اسباب سے وہ لوگ جو گھر جاتے ہیں. تو آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت, سامان لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا. پروردگار عالم تو لاج رکھنے والا ہے. محمد والے محمد کا طفیل, عظیم المرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کا طفیل, اور بزرگان دین اولیاء کرام کے طفیل, بالخصوص مخدرہ لاہور کے طفیل. میں پھر دعا گو ہوں ڈاکٹر صلی اللہ کے ماں باپ کی روحوں پہ مخدرہ پات اپنا سایہ کرم رکھیں, اور ان کی اولاد پہ بھی, ان کے روزی روزہ برکت پہ بھی. اور میں بہت ممنون ہوں, یہ ساری کوشش جو ہے, یہ تگو دو جو ہے, جو یہ سعادت مجھے بھی ملی, یہ وفا باز کے جذبے کی وجہ سے, ان کی قدر شناسی کی وجہ سے, ان کی کیفیت کی وجہ سے, کہ کوئی ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ کوئی اہتمام کیے جائیں. ہم نے کہا کہ ان کا دکھ کریں گے, بیٹھ کے ان کا غم بانٹیں گے, بیٹھ کے ان کو یاد کریں گے, بیٹھ کے ان کے لیے دعا کریں گے. آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پاک ہم سب کے دنیا آخرت کو بخیر کرے, اور ہمارے وطن عزیز کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, یہ اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ یہ زیادہ ٹینشن یہ ہے جس کی وجہ سے دماغ کی شریانیں رپچر ہوئی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے دماغ کو زیادہ نقصان پہنچا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. سب جلدی آئے.